الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن إياد بن حمار رضي الله تعالى عنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اندر عاجزی، انکساری اور طبیعت کے اندر جھکاؤ کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم عاجز بن کے رہو، جھک کر رہو، یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے اور کوئی کسی کے اوپر سرکشی نہ کرے، بغاوت نہ کرے۔ تو جن لوگوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑی باتیں کی، اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا۔ شیطان کا حال دیکھ لیں اب کہ شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑا انسان ہوں، میں بڑا چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے لیے یہ لائق اور مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، بڑی بات کرتا، بڑا بنتا، یہ لائق نہیں، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ فرعون کی بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذکر کی ہے بات کہ اس نے سورۃ النازعہ میں فرمایا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بہت بڑی بات کہی۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب کے اندر اس کو جھکڑ دیا۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کو عذاب کیسے غرق کیا، اس کی فوجوں کو، اس کی سلطنت کو کیسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، آج صبح بھی، آج شام بھی، کل صبح بھی، اور پچھلے جو بھی صبح اور شامیں گزری ہیں روزانہ ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ جا رہا تھا اور اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا جا رہا تھا، اس کی جو ہے وہ چادر شلوار جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کو اس کے اوپر آیا غصہ، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، فَهُوَ يَتَدَلْدَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے، اب بھی وہ زمین میں جا رہا ہے۔ یہ تکبر کا نتیجہ انجام ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں کھا سکتا۔ حدیث میں یہ ہے کہ فما منع الا الکبر، اس کو صرف تکبر نے منع کیا، اس نے تکبر کیا میں نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے تیرے اندر طاقت ہی نہ رہے کہ تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اور حدیث میں وما رفع ید اللہ فی حتی مات، اپنے ہاتھ کو دوبارہ منہ تک نہیں لے جا سکا یہاں تک کہ وہ مر گیا، نبی علیہ السلام کے بدور۔ یہ تکبر کا انجام۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، یہ تکبر
میری چادر ہے، اور عظمت بڑا ہونا، عظمت پر یہ میرا اظہار ہے، تہمت ہے۔ ومن نازعنی منہما احدا عذبته، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو اپنانے کی کوشش کرے، عذبته، تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ یہ کنفرم بات ہے۔ اور دوسری حدیث میں قذفته فی النار، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ تو بڑا دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز اور کوئی بڑا اتنا عالی شان مرتبے والا کوئی نہ ہے، نہ کسی نے ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں آپ نے کتنی آجزی دکھائی تھی۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں قبرستان میں دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ بیٹھی رو رہی ہے قبر کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی، آپ مجھ سے دور ہو جاؤ کیونکہ آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا حال ہے نا وہ آپ کو تو نہیں نا پتا، اس لیے آپ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اگر تھوڑے نال اتنا ہوتا تو پتہ چلتا۔ ایسی جو ہے باتیں کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس نے یہ کہا، نبی علیہ السلام چلے گئے۔ بعد میں غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اس عورت کے پاس، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے کیا کہا؟ وہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کے رسول تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام انسانیت کے سردار ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا شخص جو ہے سب کے سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں سب کا سردار ہوں۔ آدم و من دونہ تحت لواء، آدم اور جو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ وہ عورت پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر تو پہلے چھڑکے کے وقت ہوتا ہے، صبر کی تعریف بتائی۔ اسی طرح جب ہجرت کر کے گئی ہیں نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کون ہے۔ کوئی جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو جب چھاؤں کی گئی اور نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ عزت اور آپ کو شرف دیا گیا، پھر پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول کو یہ پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اتنی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کے اندر زندگی کی کیفیات لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے کپڑے کو پیوت لگا رہے تھے، خود جو ہے وہ اپنے کام کرتے اپنے ہاتھ سے۔ بہت سارا جو ہے وہ اس طرح کے اوپر مواد موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ کتنی عاجزی اشارے تھی۔ اور آج اگر گھر میں مجھے پانی پینا پڑ جائے یا پھر کوئی کام کرنا پڑ جائے تو پھر میں سو باتیں کرتا ہوں کہ کوئی میری رسپیکٹ ہی نہیں ہے، میں خود یہ کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیو، اس کے اندر کوئی عزت نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ جتنا بندہ اپنے آپ کو نیچا کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین اس کو اوپر کرے گا۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد بالله الا رفعه اللہ۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ کے لیے جھکتا جائے گا اس قدر ہی وہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، بہت ساری ایسی جو تکبر کے اوپر باتیں موجود ہیں، جیسے شلوار کو ٹپنے سے نیچے، یہ جعفر بن سلیم رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے۔ یہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو ساری لمبی بات ہے، حدیث ہے۔ تو آخر میں یہ کہنے لگے، نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، کچھ باتیں بتائی اللہ کے مطابق، تو یہ بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔
تو کہنے لگے اے حد الیہ، آپ مجھے کوئی تقییدی حکم بتائیں، نئے نئے مسلمان کر کوئی ایسا حکم دیں کہ میں جو ہے اس کے اوپر عمل کروں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ان کو نئے نئے مسلمان ہیں سب سے پہلے یہ کہا لا تسبن احد، کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینی، یہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے روکا فما سبقت بعد قرن ولا ابن ولا بعیر ولا شاة، اس کے بعد نہ میں نے کبھی غلام کو، نہ کبھی اساد کو، نہ کبھی اونٹ کو، نہ کبھی بکری کو، کسی کو میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بات بھی بتائی وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، ارفع ازارک، اپنے شلوار کو، اپنے تیمر کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے اور اس کو لٹکانے سے بچنا ہے۔ لٹکانا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ لٹکانا ہی تکبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، لٹکانا ہی تکبر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ، فرمایا کہ چادر کو لٹکانے سے بچے، یہ لٹکانا ہی تکبر ہے اور اللہ تکبر کو نہیں پسند کرتا، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے، تکبر کی تعریف بتائی آخر میں جو ہے یہ بات کر کے اپنے بات ختم کرتے ہیں۔ تکبر ہوتا ہے ہمیں کی بار معطل الحق وغمط الناس، تکبر حق بات کو ٹھکرانا، کوئی حق بات پتہ چل جائے اس کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، اس کو ٹھکرانا۔ وغمط الناس، اور دوسری بات ہے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذات کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ تکبر۔ اور میرے محترم عزیز بھائیوں، جس کے دل کے اندر برائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جو تقریباً ہمارے اندر جو ہے وہ بڑی سرایت کر رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اور عظیم اور اونچا سمجھتے ہیں اور دوسروں کا حقیر اور کم تر جانتے ہیں، حق باتوں کو ٹھکراتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کر جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کا مواخذہ کر کے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر نشانہ عبرت بنا سکتا ہے ایسے شخص کو۔ تو اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے، اپنی اوقات کو جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ میں کیا تھا، اس کے مطابق اس کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ بھائیوں کو بات سمجھنے سے کرنے کی